آپ کے چینل کوہ نور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس صدارتی آرڈیننس جو بلدیات کے نام پہ جاری کیا گیا ہے اس پہ اپنا اظہار خیال کر سکوں۔ یقیناً چونکہ ہم سی ڈی اے کا جو ادارہ ہے، جو شہر کو تعمیر کرنے والا ادارہ ہے، اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ابھی حالیہ سال ہی 2 مہینے پہلے ہمیں سی ڈی اے کے مزدوروں نے بہت بڑا بھاری مینڈر سے تاریخی فتح سے ہمکنار کیا۔ اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور سی ڈی اے کے ملازمین کے بھی مشکور ہیں۔ تو ہماری سب کی یہ ذمہ داری ہے، سی ڈی اے مزدور یونین کے صدر، چیئرمین، جتنے بھی آفس بیررز ہیں، وہ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملازمین کے حقوق کا ہر لحاظ سے دفاع کریں، اور ساتھ ساتھ ہم اسلام آباد کے شہری بھی ہیں۔ یہ شہر جو ہے، جو دارالحکومت ہے، جس پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ یہ دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین دارالحکومت ہے، تو یہ بھی سی ڈی اے کے ملازمین نے اور سی ڈی اے کے امپلائیز نے ہی بنایا ہے۔ تو آج اس صدارتی آرڈیننس جو ہے، جس کو بارے میں ہم سے پوچھا جاتا ہے، تو میں ہم سے کہتا ہوں کہ دیکھیے، ایک تو نئے تجربے نہیں کرنے چاہیے، ادارے ضرور بننے چاہیے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، آپ کے سامنے سارے شہر کو پتا ہے کہ 10 مہینے تک صرف اس حق کے لیے کہ مزدوروں نے اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کا چناؤ کرنا ہے۔ ہمارے جو اپوزٹ ہیں، جو شکست خوردہ ہیں، جنہیں میں سیاسی بونے کہتا ہوں، انہوں نے مزدوروں کو اس حق سے محروم رکھنے کے لیے 10 ماہ تک ہمیں سپریم کورٹ تک جانا پڑا۔ اور ہم چونکہ جمہوریت پہ قائل ہیں، ہم جمہوریت کو پائیدار دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم نے اس کی پاسداری کرتے ہوئے بالآخر اللہ کی مہربانی سے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم سے یہ پہلی دفعہ سی ڈی اے میں ملازمین کو یہ حق ملا کہ وہ اپنی پسند کے نمائندے چنیں۔ تو جمہوریت پہ ہمارا بڑا مضبوط ایمان ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ایم سی آئی کا ادارہ، میٹروپولیٹن کارپوریشن، بلدیات جسے کہتے ہیں، یہ یقیناً جمہوریت کی بنیاد ہے۔ تو ایک سسٹم انہوں نے 2015 میں لائے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، وہ بھی 2015 کے ایکٹ کے تحت ایم سی آئی قائم کیا۔ ہم اس وقت بھی نمائندہ یونین تھے، ہماری پوری ٹیم نے اس پہ بڑا غور و خوض کیا، اور بالآخر ہم نے اپنا لائے عمل کا اعلان کیا۔ اس شہر کے سارے لوگ جانتے ہیں، سی ڈی اے کے ملازمین جانتے ہیں کہ سی ڈی اے مزدور یونین نے مختلف ٹائم پہ مظاہرے بھی کیے، جلوس بھی نکالے، جو ہمارا جمہوری حق تھا، اور بالآخر ہم اس صدارتی اس وقت کا جو ایکٹ تھا 2015، اس کو ہم نے ہائی کورٹ کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، بڑے معروف قانون دان ہیں نعیم بخاری صاحب، ان کے ذریعے ہم نے چیلنج کیا۔ اس میں ہمارا بنیادی پوائنٹ کیا تھا، جو آج بھی ہے، کہ یہ جو امپلائیز ہیں، ان کے ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ہیں، سی ڈی اے ایک اتھارٹی ہے جو 1960 کے آرڈیننس کے تحت قائم کی گئی، اور وہ جو آرڈیننس ہے وہ ری ویلیڈیٹ کیا گیا قومی اسمبلی سے، پارلیمنٹ سے، تو وہ قانون بن چکا ہے، اور اس ادارے کی عمر 60 سال ہے۔ اس نے ایک شہر بسایا، اس کے پلاننگ پہ ہمیں فخر ہے، اس کے ملازمین پہ ہمیں فخر ہے، شہریوں کی خدمت کا یہ ادارہ ہے۔ تو اب ہم نے یہاں ٹریڈ یونین بھی ہے، اور ٹریڈ یونین کے تحت ہم نے جب نمائندہ یونین آئی سی ڈی اے مزدور یونین 2006 میں، تو ہم نے ڈیمانڈ نوٹس دیا، جسے ہم مطالبات کہتے ہیں، انڈر دی لا۔ پھر ہمارا سیٹلمنٹ اور میمورنڈم ہوا، پھر ہمارے امپلائیز کو اس سیٹل اور میمورنڈم کے ذریعے 4000 پلاٹ ملے، بیوہ کو 500 ملے۔ ہم نے سب ملازمین کے سکیل اپ گریڈ کر دیے، جس کا بڑا شور رہا، اس لیے کہ ہمارے ملازمین 20 سال سے کی سکیل میں بیٹھے ہوئے تھے، آگے پوسٹیں نہیں تھی بڑھنے کا۔ تو ہم نے ان کو کوئی فائنینشلی اتنا بڑا لاس ملے، ہم نے اپ گریڈ کیے۔ ہم نے حج پالیسی بنائی، اور آج 50 لوگ ہمارے 1 to 16 اللہ کی مہربانی سے ہر سال حج پہ جاتے ہیں اور روزہ رسول کی زیارت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یونین کے لیول پہ ایک بیوہ فنڈ قائم کروایا،
اس کے علاوہ ہم نے اتنے الاؤنسز منظور کرائے، حافظ قرآن الاؤنس، اور جب بلا تفریق خدمت کی بات کرتے ہیں تو پھر پاسٹر الاؤنس۔ یونین نے جو ڈیمانڈ نوٹس کے ذریعے چیزیں حاصل کی جائیں کہتے ہیں پریولیج، اس آرڈیننس کے، اس ایکٹ کے تحت اور موجودہ آرڈیننس کے تحت یہ تمام چیزیں ختم ہونے جا رہی تھیں، اور سی ڈی اے کے ملازمین کو اس وقت بھی ایم سی آئی کے متحد کر دیا گیا۔ تو بالآخر عدالت عالیہ نے، محترم جناب جسٹس عامر فاروق صاحب نے حکم جاری کیا، سی ڈی اے مزدور یونین کی ریٹ پٹیشن پہ ہمارا وائس چیئرمین عبارس دلیپ، اور میں بھی اس میں تھا، کہ کوئی سی ڈی اے ملازم ٹرانسفر نہیں ہو سکتا وداؤٹ کنسنٹ، ایم سی آئی میں نہیں جا سکتا وداؤٹ کنسنٹ۔ تو اس طرح ہم ادارہ بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ آج بھی سی ڈی اے کے ملازم وہ انتظامی کنٹرول آپ نے دیکھا بہت ساری ڈائریکٹریٹوں کا میئر کے پاس چلے گیا، جو ہمارے چیئرمین حضرات تھے وہ کنٹرول کرنا شروع کر دیا، حاضریاں وہ لگا رہے ہیں، کہیں ریڑیاں لگ رہی ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم امپلائیز سی ڈی اے کے رہے۔ اور پھر سی ڈی اے کو جب تقسیم کر کے آپ نے کام کرنے کی کوشش کی تو اس میں دونوں اداروں کے درمیان کوئی ربط نہ رہا، ایک محاذرائی کی فضا ہوئی، تو اس سے شہر متاثر ہوا اور شہر کا وہ حال ہو گیا۔ یہ تو آپ لوگ بھی اسلام آباد کے شہری ہیں، پھر آپ کا تعلق میڈیا سے آپ دیکھتے ہیں کہ شہر یہ دیہات کا منظر پیش کر رہا ہے، جس شہر پہ ہم فخر کرتے تھے، اور بالآخر وہ تجربہ ناکام ہوا، اور پھر میئر ہی نے کہا کہ ہم یہ ادارہ نہیں چلا سکتے۔ تو جب یہ چیئرمین سی ڈی اے عامر احمد علی صاحب بنے، اس میں دو رائے نہیں ہیں، اگر ہیں تو میں مجھ سے بحث کر لیں، اور میں فخر بھی کرتا ہوں کہ جب شہری چیئرمین عامر احمد علی صاحب اور اس کی ٹیم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کے آنے سے، جب سے انہوں نے چارج سنبھالا، اس شہر کے اندر روشنیاں بحال ہو گئی، سٹریٹ لائٹ بحال ہو گئی جو دیروں میں ڈوب چکا تھا، اس میں سڑکیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس میں گلیاں فٹ پاتھ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ شہر جسے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ سبز و شباب ہے، گرینری پہ گرین شہر ہے، الحمدللہ اب انوائرمنٹ کے لوگ جو ہیں کام کرتے ہیں، اور چیئرمین صاحب ذاتی دلچسپی لیتے ہیں۔ یقیناً وزیر اعظم پاکستان کا ویژن یہی ہے کہ ہم سب کا بھی یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد خوبصورت ہو، تو اب یہ شہر جو ہے وہ پھر خوبصورتی کی طرف چلے گیا۔ اور اس دوران جب کہ آپ سارے شہر والے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، عامر احمد علی صاحب کو کر رہے ہیں، سی ڈی اے کو کر رہے ہیں، ان کی ٹیم کو کر رہے ہیں، اور یہ صدارتی آرڈیننس 2021 جب آیا، اس سے 3 دن پہلے اسمبلی آج بھی سیشن ہے، فنکشنل ہے، تو جب اسمبلی موجود ہے تو آپ لائیے، کوئی قانون بنائیے، شہر کے تمام سٹیک ہولڈروں کو اس میں شامل کیجیے، اور سی ڈی اے مزدور یونین سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، کیونکہ 15,000 ملازمین، 15,000 خاندان ہیں، اور ہم ان کے نمائندے ہیں اس وقت سی ڈی اے مزدور یونین کی قیادت۔ ہمیں بھی بلائیے، چیمبر والوں کو بھی بلائیے، جرنلسٹ کو بھی بلائیے، شہریوں کو بھی بلائیے، ایجوکیشن والوں کو بھی بلائیے، جو نمائندہ تنظیم، ان سب کو بلا کے پوچھئے کہ ہم اس شہر کی بہتری کے لیے قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ کرائیں، اور وہ بہترین قانون آ سکتا ہے، پھر ہم سب کا یہ خوشحالی، ہم شہر خوشحال ہوگا، ملک خوشحال ہوگا، تو عوام کی خدمت۔ لیکن اب ذرا دیکھیے اس میں بدنیتی کیا ہے۔ بدنیتی یہ ہے کہ ایک تو یہ اسمبلی کے ہوتے ہوئے ڈیبیٹ کیے بغیر آرڈیننس لایا گیا صدارت میں، اور اگر آپ اس کو پڑھیں تو میں تو یہاں تک رہنا چاہوں گا سی ڈی اے کے ملازمین کے آتا، کیونکہ میری اور میری ساری ٹیم کی یہ ذمہ داری ہے، سیاسی، اخلاقی، مذہبی، کہ ہم ان امپلائیز کی رائٹس کو پروٹیکٹ کریں، ان کی پریولیج کو پروٹیکٹ کریں، ان کی سروسز جو ہیں ان کو ہم تحفظ دیں، ان کے بچوں کا مستقبل جو ہے یہ ہماری ذمہ داری۔ اب اس صدارتی آرڈیننس کے تحت یہ سب ختم ہونے جا رہا ہے۔ سی ڈی اے کے ملازمین جو ان کی تمام ٹرم اینڈ کنڈیشن چینج ہو جائیں گی، جو سیٹلمنٹ اور میمورنڈم ہے سی ڈی اے مزدور یونین کے، وہ سی ڈی اے سے ہیں، پلاٹ کا معاہدہ 4,000 کا وہ سی ڈی اے سے ہے، حج پالیسی کا سی ڈی اے سے ہے، تو جب ایم سی آئی وجود میں آ جائے گا تو پھر یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سکیل سی ڈی اے کے
اتھارٹی کے حوالے سے یونین نے سب کے اپ گریڈ کرائے ہیں، تو جب وہاں جائیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے. جیسے منسٹری کے اپنے اسکیل ہیں، ہم نے مزدور یونین کو تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی سرکاری یا غیر سرکاری ادارہ ایسا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ جس میں مذہبی تہواروں پہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور کرسچین کا ایسٹر اور کرسمس، اس پہ ملازمین کو ان کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے 2 تنخواہیں ملتی ہیں، یعنی ایک عید بونس ملے اور ایک اس کی تنخواہ. تو یہ صرف سی ڈی اے مزدور یونین نے انتظامیہ سے ڈیمانڈ دے کے ان کو قائل کر کے یہ معاہدہ کیا. اب یقیناً جب ہم MCI میں جائیں گے تو وہ پابند نہیں ہے اس کے، وہ ہمیں نہیں دیں گے. اور پھر اس آرڈیننس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کو چوائس دی جاتی ہے، اور یہ قانون ہے، فنڈامنٹل رول ہے کہ کسی ادارے سے اگر آپ نے دوسرے ادارے میں کوئی آپ کو بھیجنا ہے تو آپ کو پوچھنا پڑے گا. اب آپ نے پوچھا، یقیناً سی ڈی اے کے ملازمین جو ہیں وہ سی ڈی اے ہی میں رہنا چاہیں گے، لیکن آگے جا کے انہوں نے کیا کہا کہ جو کام یہی کریں گے جو کر رہے ہیں انہی کے تابع ہوں گے. سی ڈی اے کے اندر جو رہنا چاہے گا وہ ریٹائرمنٹ تک اسی پوسٹ پہ رہے گا، اس کی کوئی ترقی نہیں. تو یہ مستقبل تباہ کرنے کی سازش ہے. پھر شہری کے حوالے سے بھی شہریوں کے جو تحفظات ہیں وہ میرے بھی ہیں کہ ایک ایسا نظام جس میں میٹروپولیٹن آفیسر جو ہے، جو بیوروکریٹ ہوگا یا ٹیکنوکریٹ ہوگا، اسے مارشل ایڈمنسٹریٹر کے اختیارات دیے گئے ہیں، یعنی وہ سب سے اعلیٰ ہے، منتخب نہیں ہے. جو میرے ساتھ تشریف لائیں گے جو بھی ہوگا وہ 12 رکنی اپنی کمیٹی یعنی کابینہ بنائے گا، اور وہ سارے کا سارا اختیار اس کا ہے، نامزد کرے گا، اس میں کوئی منتخب لوگ نہیں ہوں گے. یہ جو یونین کونسل ہیں، جس کو پتہ نہیں ولیج کا کیا نام دیا گیا ہے، وہاں جو چیئرمین صاحب تشریف لائیں گے منتخب ہو کے، وہ میئر کی اسمبلی کا ممبر نہیں ہوگا، میئر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوگا. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام بھی درست نہیں ہے. نظام وہ آنا چاہیے، بالکل لوگوں کا رائٹ ہے، جمہوریت ہے، آنا چاہیے جو شہریوں کی خدمت کرے، جو خود بااختیار ہو، جو کسی بیوروکریٹ کے متحد نہ ہو. اور پہلے بھی ایک مفلوج قسم کا سابقہ حکومت کے دور میں ایکٹ لایا گیا 2015، جس سے شہر کو تباہ کیا گیا، ملازمین کو پریشان کیا گیا. سی ڈی اے مزدور یونین لڑا، اللہ نے کامیابی دی، ہم نے ادارہ بچایا. اب بھی ہم جناب اس وقت حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را ان تجربات سے اس ملک کو، اس ملک کے اندر ادارے کے وہ سی ڈی اے کو جو اس پہ ہمیں ناز ہے، ان سب کو نقصان پہنچے گا اور مزدوروں میں بے چینی ہے. ہم نے تاریخ کا کل سب سے بڑا احتجاج سی ڈی اے کے ملازمین نے وہاں ریکارڈ کروایا، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ حکمران اس شہر کے، اس ملک کے اس پہ توجہ دیں، تاکہ یہ جو شہر ہے، ہم چونکہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہم محبت والے لوگ ہیں، ہم امن کے دائی ہیں، ہم نفرتوں کے خاتمے کے لیے کام کرتے ہیں. ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم کوئی آگے قدم اٹھائیں. ہم نے احتجاج اور امید رکھتے ہیں کہ وہ اس صدارتی آرڈیننس کو، جس سے ہمارے تعلیمی ادارے، آپ کا کوئی سوال تھا، چونکہ میں اس شہر کا باسی ہوں، اب جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، اب ان کو اگر آپ اس میں سیاست گھسیڑ دیں، اس طرح کے لوگوں کے متحد کر دیں، تو وہاں آپ کے بیٹے، ہمارے قوم کے بیٹیاں بیٹے پڑھتے ہیں، اور ان کو پڑھانے والی بھی ہماری بیٹیاں ہیں قوم کی. تو وہاں پہ جا کے جب یہ سیاستدان ان کو داخل کرو گے تو وہ تعلیمی نظام تباہ ہو جائے گا. یہ قوم کا مستقبل جو ہے. اسی طرح میں علماء کرام کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا. کسی بات ہے، وہ آئی سی ٹی کے متحد ہیں، پہلے اوقاف کے متحد. اب کیا مسئلہ ہے آپ کو کہ آپ مسجد اور ممبر کو بھی غیر محفوظ کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی سیاست داخل کر رہے ہیں کہ وہ میئر کے تحت نہیں ہونا چاہیے. میرا وزیر اعظم پاکستان سے، تمام متعلقہ حکام سے، اسد عمر صاحب سے، سب سے بڑے ادب سے یہ میری گزارش ہے کہ یہ صدارتی آرڈیننس 2021 بلدیات، اس کو فوری طور پہ واپس لیا جائے اور پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی کی جائے، اور تمام شہر کے سٹیک ہولڈر، خصوصی طور پہ سی ڈی اے کا ادارہ جس میں 15,000 ملازمین ہیں، اس کی تنظیم ہے، ان سب کو اعتماد میں لیا جائے، اور ایک ایسی قانون سازی کے ذریعے جو سب کو قابل قبول ہو، ایک ایسا نظام لایا جائے جس میں
اسلام آباد شہریوں کے بھی مسائل حل ہوں، شہریوں کی بہتر کے لیے کام کرے، اور CGA کا ادارہ قائم رہنا چاہیے. اور یہ آپ سب کا یہ اعزاز ہے. اس نے یہ شہر تعمیر کرایا جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے. تو یہ ادارہ 60 سال سے کام کر رہا ہے. اس کی خدمات کو پورے شہری جو ہے باوجود بہت ساری کمیوں کے مجموعی طور پہ CGA کی کارکردگی ہزاروں ایسے جو ادارے ہیں ان سے بہتر ہے، اور ہمیں اس پہ فخر ہے. بہت شکریہ.